اگلا سوال ہے، کیا ہم باندیوں کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہیں بغیر نکاح کیے ہوئے؟ ایک رات ایک باندی، دوسری رات دوسری باندی رکھی، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات باندیوں سے متعلق کہ اللہ تعالیٰ نے باندیوں سے ہم بستری کو بھی جائز قرار دیا۔ یہاں بھی اسلام پہ بہت اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام میں باندیاں ہیں باندیاں ہیں۔ دیکھیں، اسلام جب آیا دنیا میں تو باندیوں کا رواج تو پہلے سے ہی تھا۔ اسلام نے کیا کیا کہ اسلام کے پاس 3 آپشن تھے۔ جب آپ جنگ میں قیدی بنا کے لاتے ہیں عورتوں کو اور مردوں کو، تو آپ کے پاس 3 آپشن ہیں۔ ایک آپشن تو یہ کہ آپ نے جن کو زور اور طاقت سے گرفتار کیا ہے، آپ ان سب کو قتل کر دو، ایک آپشن یہ۔ دوسرا آپشن یہ بغیر کسی معاوضے کے آپ ان تمام کے تمام کو رہا کر دو۔ تو یہ دونوں آپشن ایک ایسے آپشن ہے کہ آپ نے ایک قوم کو فتح کیا طاقت کے زور پہ، اور اب آپ ان کو رہا کر کے دوبارہ ان کو اپنے لیے تیار کر رہے ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو تیسرا آپشن یہ تھا کہ اسلام ان کو یہ کہتا ہے کہ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، یعنی اسلامی ریاست میں ایسے ہی آزاد گھومنا شروع کر دیں۔ یہ بھی غلط ہے کہ آپ نے ایک تو نیچرلی یہ چیز جو مجاہدین ہیں وہ فطری طور پر اس کو قبول نہیں کریں گے کہ ہم نے اتنی محنت کی ہے اور اتنے جو ہے وہ محنت کے بعد ہم نے کسی قوم کو فتح کیا تو ہم کیسے چھوڑ دیں اس کو۔ تو تیسرا ایک اعتدال والا آپشن یہ تھا کہ ان کو غلام اور باندیاں بنا لیا جائے۔ تو غلام اور باندی بنانے میں کیا ہوگا کہ جس کا غلام ہوگا اس کے حوالے کیا جائے گا کہ اب اس میں کوئی خوبی ہے تو وہ خوبی آپ کی طرف منسوب ہوگی، اس میں کوئی خامی ہے تو آپ کی طرف منسوب ہوگی۔ تو لوگوں نے غلاموں کو اپنی اولادوں کی طرح پالا ہے اسلامی تاریخ میں، غلاموں کو پڑھایا لکھایا، یہاں تک کہ غلام حکمران بھی بنے ہیں، غلام گورنر بنے علاقوں میں، بڑے بڑے محدثین فقہاء ایسے ہیں جو غلام تھے۔ کیوں؟ جب کسی کے مکمل ہینڈ اوور کر دیا گیا نا، اس کے خادم بنا کے اور غلام بنا کے، تو اب اگر وہ کوئی بری چیز کرے گا تو آقا بدنام ہوگا کہ فلاں کا غلام ہے یہ کام کر رہا ہے، آقا نے تربیت نہیں کی۔ تو اسلام میں غلامی کا وہ کانسیپٹ نہیں ہے جو یورپ میں ہے کہ جیلوں میں ڈال دو اور ان سے مشقت والے کام لو اور ان سے جانوروں سے بدتر سلوک کرو ان کے ساتھ، بلکہ اسلام میں غلام کو ایک قسم کی رشتہ داری قرار دی، اس کو وراثت بھی ملتی ہے۔ اگر آپ کے یعنی غلام جب مر جائے گا نا تو اس کی وراثت مولا کو ملے گی اگر اس کے کوئی دوسرے وارثین نہیں ہیں۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے لحمتن کا لحمت النسب، یہ جو غلامی ہے نا یہ نسب کی طرح کا ایک رشتہ اسلام نے بنا دیا، اس کو نسب کی طرح کا، یعنی اس کو ایک لحاظ سے آپ کی اولادوں کی طرح بنا دیا اسلام۔ تو کتنے بڑے بڑے محدثین ہیں، نافع عن عبداللہ بن عمر، مشہور محدث حضرت نافع، یہ عبداللہ بن عمر کے غلام تھے جو آذربائیجان سے آپ ان کو گرفتار ہوئے تھے، اس کے بعد ان کے غلام بنے اور اتنا علم حاصل کیا کہ بخاری میں کتنا نام ہے حضرت نافع کا جو عبداللہ بن عمر کے غلام تھے، اور کتنی ان کو عزت ملی اس سے۔ تو یہ غلام جب مرد کی شکل میں ہوگا یا عورت کی شکل میں ہوگا، تو عورت کی شکل میں اگر یہ ہے تو پھر اگر اس سے آقا کو سیکشول ریلیشن کی اجازت نہ دی جائے تو اس میں 2 نقصان ہے۔ ایک یہ کہ سوسائٹی میں زنا پھیلے گا، اس عورت کا نہ کوئی شوہر ہے نہ کوئی اس کا مولا کو آپ اجازت دے رہے ہیں کہ اس سے ریلیشن قائم کرے، تو یہ عورت کہاں جائے گی؟ اس میں بھی ڈیزائرز ہے نا، وہ زنا کی طرف جائے گی، وہ زنا کو اپنا پیشہ بنائے گی۔ دوسرا آپشن یہ کہ پبلک پراپرٹی بنا دیا جائے، جیسے کہ آج کل جیلوں میں جو کچھ ہو رہا ہے کہ ایک عورت سے کتنے لوگ اپنی ہوس پوری کرتے ہیں۔ تو اعتدال کا راستہ یہ تھا۔ اچھا، تیسرا آپشن یہ تھا کہ اس کو کہا جائے کہ جو مولا ہے اس کو کہا جائے کہ اس کو بیوی بناؤ۔ تو یہ بات حقیقت ہے کہ بیوی بنانا اس کے لیے بہت مشکل ہے، کیونکہ ایک دشمن قوم کی ایک عورت جس کو ہم جبرن قہرن جنگ فتح کر کے لے کر آئے ہیں، اس کو کون اتنی عزت دے گا کہ بیوی بنا کے رکھے؟ تو اسلام نے ترغیب تو یہ دے دی کہ اس کو آزاد کر کے بیوی بناؤ، لیکن اس جبری قانون نہیں بنایا۔ جبری قانون یہ کہ باندی کے طور پہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن ترغیب دی کہ اس کو آزاد کرو، اس کو بیوی بناؤ۔ تو اس سے بڑا احسان میں سمجھتا ہوں اس دور میں تو کیا آج بھی کسی عورت پر ہو نہیں سکتا کہ وہ جنگی قیدی ہو اور آپ اس کو حکم دیں مولا کو کہ جو یعنی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کی تمام تر رسپانسبلٹی تمہاری ہے، یہ تمہاری خدمت کرے گی، اور اس کو ترغیب دے کہ تم اسے آزاد کر کے اگر بیوی بنا کے وہ تمام حقوق دو جو ایک آزاد عورت کے ہوتے ہیں، بیوی کے ہوتے ہیں،
اس کو اسلام نے اتنا اپریشیٹ کیا کہ اسلامی تاریخ میں ہزاروں ایسے واقعات ہیں صحابہ میں، تابعین میں، تبع تابعین میں، کہ باندیوں کو آزاد کرتے تھے اور ان کو بیوی بنا کے ان سے شادی کرتے تھے، تو اپنے جیسا ان کو یعنی مقام اور مرتبہ دیا۔ میں اس پر پہلے بھی بہت ڈیٹیل میں بات کر چکا ہوں کہ اسلام میں جو باندی اور غلاموں کا تصور ہے وہ نہیں ہے جو آج دنیا میں چل رہا ہے، وہ بہت ہی مبارک اور بہت ہی پیارا تصور ہے۔ تو غلام کے لفظ سے لوگ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں،